السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ سارے دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ بلوں کا کافی چرچا چل رہا ہے آج کل پاکستان میں، اور بلوں کی وجہ سے ہمارا اتحاد جو ہے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سارے شہروں میں جو ہے وہ اپنا اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن پر سوالیہ نشان جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں جس چیز سے خاص مطلب ہے وہ ہے ہماری ذات، ہمارا ذاتی نفع اور نقصان۔ ہم اپنی پیسے کو، اپنی گھر کی ضروریات کو تو اپنا مدعا اور مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن قومی سطح پر ایک اس سے بھی بہت بڑا ہونے والا نقصان جو ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی مطمع نظر ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم کوئی کبھی اس طرح سے اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اگر آپ سمجھ سکیں تو میرا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ خان صاحب ہے۔ یہ بل 10 15 15 30 ہزار، ان کو چیخو پکار بنا کے ہم لوگ روڈوں پر نکل آئے ہیں۔ ہمارا اتحاد بھی ہو گیا، ہم ایک مدعے پر جمع بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس سے اتنا مہنگا اور اتنا لازم و ملزوم ایک شخص، ایک ایسی نہ تولی جانے والی جان، یعنی جس کے جو آدمی سارا کچھ قربان کر کے ہمارے لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے، جس کے بیوی بچے جو ہیں وہ باہر، وہ اپنی جان کو ہر وقت ہتھیلی پر رکھے ہمارے مدعے کے لیے، ہمارے مسائل کے لیے۔ اس کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں لیڈر کی اصل میں پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ جان رہا ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزوں کو جن کی طرف ہماری کبھی نظر بھی نہیں گئی ہوتی، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری قوم کے اوپر یہ وقت جو ہے وہ مشکل آ رہا ہے، چند سالوں کے بعد ایسے ہو جائے گا، پھر ایسے ہو جائے گا۔ وہ دور اندیش ہوتا ہے، تو اس نے اپنی دور اندیشی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ادراک کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس آدمی نے 20 25 26 سال سے قوم کو یکجا کر کے اپنی حقیقی آزادی اور پوری قوم کا ایک مدعا اور ایک مقصد جو ہے وہ سیٹ کر کے اس کی طرف لوگوں کو، اس ایک نقطے کی طرف لوگوں کو مرکوز کرنا چاہا، اکٹھا کرنا چاہا۔ لیکن دیکھیے وہ شخص جو ہے وہ اپنی شہنشاہی لائف جو ہے اس کو چھوڑ کر اندھیر کوٹھڑی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے، اور ہم اس ایک انفرادی مدعے کو لے کر روڈوں پر کھڑے ہیں، جو کہ آج بل ہے، کل گیس ہوگی، پرسوں بجلی ہوگی، چوتھ کسی کا بچہ جو ہے وہ اغوا ہوگا، پھر اس کے بعد میں ملک میں افراتفری ہوگی، پھر اس کے بعد میں پولیس کسی کے ساتھ میں کچھ الٹا سیدھی، یعنی وہ لا قانونیت جو ملک میں چل رہی ہے، یہ لا قانونیت کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ یہ بل، یہ ایک ادنا سی مثال ہے۔ آپ دیکھیے کہ راتوں رات بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، طاقتور حلقے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جو وڈیرے، یہ جو وڈیرا نظام ہم نے جس کو پالا پوسا ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سسٹم سے نکالنے کے لیے مجموعی طور پر وہ شخص جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے بل جو ہیں ان کی اہمیت تو پتہ ہے کہ ہمیں بلوں کے لیے اکٹھے ہو جانا ہے، ہمیں بلوں کے لیے احتجاج کرنا ہے۔ لیکن جب عمران خان ہمیں بلائے گا تو ہمیں اپنی بلوں میں واپس چلے جانا ہے۔ کاش کہ ہم اس شخص کے لیے اتحاد کر سکیں، ہم اس آدمی کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں کہ اللہ رب رحمان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے بلوں سے بہت مہنگا ہے، اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس کو کوئی بہت اچھا سیاستدان نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی اسمبلیاں توڑ کے اس نے ایک سیاسی غلطی کی ہے۔ ایک اچھا سیاستدان ہونا یہ بالکل دوسری چیز ہے، لیکن کسی ملک کے لیے، کسی ایک پوری قوم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہونا، اور ہر وہ چیز جو آپ کی جان پر، جو آپ مطلب قتل ہو جائے، آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے، آپ اپنی نیشن کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہوں، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک دلیر لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ سیاستدان تو آتے ہیں آپ کے سامنے، سیاستدان کتنے دنوں کے بعد ہوئے، یہ اسحاق ڈار کو دیکھ لو، سیاستدان ہے، آیا، حکومت کی، چلا گیا،
کل کو کوئی اور آئے گا، حکومت کرے گا، چلے جائیں گے۔ کتنے عمران خان کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ سیاستدان تھے ظاہر، لیکن عمران خان ایک لیڈر ہے۔ صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک لیڈر جو اپنے آپ کو نیزے کی نوک کے بالکل سامنے کرتا ہے اور لوگ کو کہتا ہے کہ یہ نیزہ اگر لگے گا تو مجھے لگے گا، آپ لوگ میرے پیچھے کھڑے رہو، تحفظ کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور اس طرح سے وہ پیچھے کھڑے لوگوں کا ایک روب ہوتا ہے۔ باقی اصل میں وہ سارا کچھ اپنی جان پر برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے۔ جس طرح سے آج ہم اپنے بلوں کے لیے جمع ہوئے ہیں، کاش کہ ہم لوگ ایک ایسے ہیرے اور ایسے قیمتی انسان کے لیے جمع ہوں جو کہ سارا کچھ ہمارے لیے قربان کر کے بیٹھا ہوا۔ اللہ پاک اس کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک جو ہے وہ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کا ہمیشہ سے ہی یار و مددگار رہا ہے۔ اس طرح کے حالات میں بھی اللہ رب رحمان سے ہی وہ آیت جس سے عمران خان شروع کرتے تھے، میں اس پر ختم کرنا چاہوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا رب العالمین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جیسے بھی مشکل حالات ہوں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ شکریہ۔